وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارشاد پاک ہے اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں یعنی چوپایوں میں عبرت کا نشان ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ اور یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے، ہماری آبزرویشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اپنے گھروں میں ان مویشیوں کو پالتو بنا کر رکھتے ہیں، اپنے گھر میں ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان مویشیوں میں اور ان چوپایوں میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کون سا غور و فکر کا مقام رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان پاک جانوروں کا دودھ بھی پیتے ہیں اور ان پر سواری بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جو ہماری جسمانی ضروریات میں ایک سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب جب پہلا جو مویشیوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی طرف توجہ کریں تو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں ان پاک جانوروں کی طرف سے پاکیزہ میٹھا دودھ نصیب ہوتا ہے۔ حالانکہ گائے یا بھینس یا اونٹ یا بھیڑ بکری پیٹ تو وہی ہے، لیکن ان کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور خون بھی ہے ان کے جسم میں، وہ تینوں چیزیں ناپاک ہیں، حرام ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ اسی پیٹ کے اندر گوبر اور پیشاب کو اور خون کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دودھ میں شامل ہو سکے، اور نہ دودھ کو اس طرف شامل کیا جا سکتا ہے۔ گوبر اور پیشاب اور خون کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جانور کے پیٹ سے، اس کے تھنوں سے ہمارے لیے ایک ایسا خزانہ عطا فرمایا ہے جو ہماری جسمانی ضروریات میں سے سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ دودھ کی برکتوں سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہمارے دانت سلامت رہتے ہیں۔ اگر یہ دودھ نہ ہوتا تو ہمارا جسم کئی بیماریوں کا شکار ہو کر ناکارہ ہو جاتا۔ یہ اس پروردگار کا کتنا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں دودھ جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر دوسری مویشیوں سے یا جانوروں سے ہم جو فائدہ اٹھاتے ہیں، خشکی پر ہم ان پر سواری کرتے ہیں، ہم اپنا وزن کھینچنے کے لیے بیل کو استعمال کرتے ہیں، اونٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کتنا ان مویشیوں میں اونٹ کتنا صبر والا جانور ہے، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اتنا وفادار ہے کہ اپنے مالک کے ایک چھوٹے سے بچے کے پیچھے بھی سر جھکا کر چل پڑتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں یہ اس لیے نشانی بیان فرمائی ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اونٹ جیسا بڑا جانور اپنے مالک کے چھوٹے سے 10-12 سال کے بچے کی بھی فرما برداری کرتا ہے، تو اے حضرت انسان تو بھی اپنے مالک کا فرما بردار بن اور فقط اسی کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، باقی کسی کے سامنے تیری پیشانی نہیں جھکنی چاہیے۔ سمندروں میں سفر کرنے کے لیے، دریاؤں میں سفر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کشتی اور بحری جہاز ہمارے لیے مسخر فرما دیے۔ ہم ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر بآسانی جا سکتے ہیں۔ نہ صرف ہم جا سکتے ہیں بلکہ لاکھوں ٹن کا وزن اٹھا کر یہ جہاز، یہ کشتیاں محو سفر رہتی ہیں، اور خشکی پر ہزاروں میل کا سفر، سینکڑوں میل کا سفر یہ مویشی طے کرتے ہیں،
اور اپنے مالک کے سامنے سر جھکا کر چلتے ہیں، اس کی خدمت میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں۔ اور تیسرا، جو جانوروں سے، مویشیوں سے، پاک جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کا گوشت کھا کر اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور گوشت ہمارے کھانے میں اللہ پاک نے بے شمار چیزیں کھانے پینے کے لیے رکھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گوشت کی ڈش کو سید الطعام کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کھانوں کی سردار کھانا ہے یہ گوشت، جس سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے اور کمزوری سے نجات ملتی ہے۔ حق حلال کا جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کو شریعت کے حکم کے مطابق اگر ذبح کیا جائے گا تو پھر وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ اور جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کسی حلال جانور کو جو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں اور ان کو صبح شام ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب چھری سے ان کے ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کے، پاک جانور، حلال جانور کے جسم میں خون کے اندر جو نقصان، انسانی صحت کے لیے نقصان دہ مادے ہوتے ہیں، وہ ان 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد وہ ضائع ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، اور پیچھے اس جانور کا گوشت وہ انسانی صحت کے لیے بالکل صحت مند اور تندرست بن جاتا ہے۔ اور جو کفار ذبح کیے بغیر جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی جسم کو بھی بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اگر مسلمان شریعت کے حکم کے مطابق اپنے جانوروں کو ذبح کریں تو ان کے گوشت سے ان کو طاقت اور توانائی میسر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی، کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ مسلمان پیسے کے لالچ میں مسلمانوں کو حلال جانور کا گوشت بھی حرام کر کے کھلاتے ہیں، مردہ جانوروں کا گوشت، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے شر سے بچائے۔ آپ جا کر خود جب گوشت پرچیز کرتے ہیں تو ایسے ہمارے ان دوستوں سے، ایسے قصاب سے گوشت حاصل کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، مسلمانوں کو حرام کھلانے والا نہیں ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ لالچی ہے، اور چاہے مرغی کا گوشت آپ حاصل کرنے کے لیے جائیں تو آپ اس مسلمان بھائی سے جس سے گوشت حاصل کر رہے ہیں اس سے خاص طور پر تاکیداً یہ کہا کریں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو 10-20 روپے اضافی دینے کے لیے تیار ہوں، پر اونچی آواز سے تکبیر پڑھو تاکہ میرے کان سنیں اور وہ گوشت ہمارے لیے پاک صاف ہو جائے۔ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اور آج کل ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے، اور خاص طور پر آج کل سردیاں شروع ہو چکی ہیں، نمازیوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے مسجدوں میں، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازوں میں نمازیوں کی تعداد آپ کو بہت کم نظر آ رہی ہے۔ اس کی بھی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں ہم احتیاط نہیں کر رہے۔ جب گوشت حاصل کریں تو میں دوبارہ یہ آپ سے تاکیداً گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے قصاب سے، ایسے پھٹے والے سے جا کر گوشت حاصل کریں جو لالچی نہ ہو، جو پیسے کی خاطر مسلمانوں کو حرام نہ کھلائے، اور اس سے تسلی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کانوں سے تکبیر سن کر اس سے آپ گوشت حاصل کریں، تاکہ ہمارے معدے میں، ہمارے پیٹ میں حلال کا گوشت جائے، تاکہ ہمیں عبادت میں لذت ملے، ہمیں عبادت میں سستی ہمارے قریب نہ آئے۔ تو اپنے کھانے پینے کا ہم ذرا جائزہ لیں
کہیں ہم حلال چیز کو کہیں حرام کر کے تو نہیں کھا رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی عطا فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک مویشیوں میں تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے. اور جو کسی نیک اور اچھے کام کا صلہ ملتا ہے وہ لفظ ہے انعام، الف کے نیچے زیر پڑھی جاتی ہے اور یہ ہے انعام. قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی ہے سورۃ الانعام، کیونکہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر فرمایا ہے، مویشیوں کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ لفظ انعام پڑھا جائے گا جسے انگلش میں کیٹل کہتے ہیں، لائف سٹاک کہتے ہیں، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس، ان کو عربی میں انعام کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.